السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وابنه الغوث الأعظم الجيلاني محي الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المطين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ، مؤدبانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند اشعار کلام الامام، امام الکلام، عشق و محبت کے امام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، 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 اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے
کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، کیا دعوے جس پہ حمایت کیا ہو پنجا تیرا، کیا دعوے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اور شعر آخر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ماہ مبارک ربیع الثانی ہے، جس مہینے میں پیرے پیرا میرے میرا شاہ جینا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ یوں تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے، ان کے عشاق پورا سال غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اس مہینے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے جگہ جگہ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان کی 11ویں مناتے ہیں۔ ان کی کرامات، ان کے علمی کمالات اور غوث اعظم کی شان اور رفعت کو بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کو بیان کرتے ہیں تو عاشقان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کرامات کو سنتے ہیں اور سن کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن اسی روئے زمین پر
کچھ قرآن کے پڑھنے والے، احادیث کے پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جب ان کے سامنے غوث پاک کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں اور وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کی تردید کرتے ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، آپ کے فضائل اور کمالات سننے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کرامات کا تصور قرآن نے ہمیں کیا دیا ہے، کرامات کہتے کسے ہیں، سب سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ بار بار میں یہ چیز آپ کو بتاتا ہوں، کرامات اس خارق عادت فعل کو کہتے ہیں جہاں عقل انسانی حیران ہو جائے اور وہ انسان کے عقل میں نہ آ سکے، جب وہ کسی ولی کامل کے ذریعے ظاہر ہو اس کو کرامات کہتے ہیں، اور اگر کسی نبی سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزات مظہر قدرت الہیہ ہوتے ہیں اور کرامات مظہر معجزات انبیاء ہوا کرتی ہے۔ تو قرآن نے ہمیں کرامات کا تصور یہ دیا ہے۔ آپ سورہ نمل 19ویں پارے کی تلاوت کیجئے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو جب کہیں جانا ہوتا تو آپ اپنے تخت پر سوار ہوتے اور وہ تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ تخت ہوا میں اڑنا، چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدہد نے ایک خبر دی کہ میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ لوگوں پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف پیغام بھیجا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل لگا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس محفل میں جنات بھی حاضر ہوتے اور انسان بھی حاضر ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کے تخت کو اٹھا کر کے میری بارگاہ میں حاضر کرے؟ قرآن کے الفاظ ہیں، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ سورہ نمل ہے، 19واں پارہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عفریت جن کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں اس تخت کو اٹھا کر کے اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو لا کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ اب یہیں تک بس نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد طرفک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس کو اللہ کی کتاب کا علم تھا، اللہ کی کتاب کا جاننے والا تھا، اس کا عالم تھا۔ وہ کھڑا ہو جاتا اور عرض کرتا ہے کہ حضور، میں تخت کو آپ کی بارگاہ میں اتنی جلدی لا کر کے حاضر کر دوں گا کہ آپ کی پلک جھپکے گی اور تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس نے یہ کہا، پلک جھپکی اور تخت آ کر کے حاضر ہو گیا، تو اس سے پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جس شخص کو اللہ کی کتاب کا علم ہو تو اس شخص کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں میل کی دوری سے تخت بلقیس کو، جو بہت سارے من کا ہے، منو اس کے اندر وزن ہے، اس کو لا کر کے پلک جھپکنے کی جتنی دیر میں انسان پلک جھپکتا ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کا لمحہ بھی نہیں ہوا کرتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا غوث پاک کی کرامات کا انکار کرنے والوں سنو، قرآن کہہ رہا ہے
ہے کہ جس کو کتاب کا علم ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ ایک آنے واحد میں وہ بھاری وزن کے تخت بلقیس کو لا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے۔ اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ آپ تمام اولیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جس طرح سے حضور علیہ السلام تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح سے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اولیاء کرام میں سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تو کرامت آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ آپ کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو بتا دینا، قرآن کے اندر دلیل موجود ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ کا ایک شخص، اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے وقت میں تخت لا کر کے حاضر کر سکتا ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک وقت میں بہت سارے مریدین کے گھر دعوت میں کھانا تناول فرما سکتے ہیں۔ اب دیتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ پیدا ہوئے بعد میں آپ کی ولایت کا چرچا آپ کی پیدائش سے پہلے ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک مولا کائنات فاروق اعظم کو دیا تو ارشاد فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ پر میرا دیوانہ میرا عاشق رہتا ہے، اس کو یہ جبہ پیش کر دینا اور اس سے کہنا کہ اللہ کی بارگاہ میں میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ حضرت مولا علی، حضرت عمر فاروق اعظم جبہ لے کر کے حضرت اویس قرنی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس جبے کو پہنا اور پہن کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما۔ حضرت اویس قرنی عریضہ پیش کرتے ہیں، پردہ غیب سے آواز آتی ہے، اے اویس تیری دعا سے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آدھی امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ حضرت اویس قرنی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم آدھی نہیں پوری امت کی مغفرت فرما۔ تو پردہ غیب سے آواز آئی، اے اویس تیری دعا سے آدھی امت کی مغفرت فرما دی، اور آدھی امت کی مغفرت غوث پاک محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور حضرت اویس قرنی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے مبارک کے ہیں۔ غوث پاک اس سے تقریباً 500 سال کے بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ غوث پاک کی کرامات، آپ کا نام آپ کی پیدائش سے پہلے مشہور۔ اسی طرح سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں کہ آپ مراقبے کے عالم میں ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا، آپ نے مراقبے میں دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم تو ان کے زمانے میں ہیں نہیں، تو پھر ہم اپنی گردن کو کیوں جھکائیں۔ تو آپ نے مراقبے میں دیکھا کہ پروردگار عالم غضبناک ہے، تو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ساختہ فرمایا، اے غوث پاک آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے۔ اور ابھی آپ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیدا نہیں ہوئے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مادر زاد ولی ہیں، آپ پیدائشی ولی ہیں۔ لوگوں کی ولایت کا چرچا ان کی پیدائش نہیں بلکہ ان کی جوانی کے بعد ہوتا ہے، لیکن غوث پاک کی ولایت کا چرچا آپ کی پیدائش سے پہلے ہو رہا ہے۔
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ سے پوچھا کہ عبد القادر، جب آپ چھوٹے تھے، کم سن تھے، تو کبھی کبھی آپ غائب ہو جایا کرتے تھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے والدہ، جب میں چھوٹا تھا تو غائب اس لیے ہو جایا کرتا تھا، اس لیے کہ میں چاند پر چلا جایا کرتا تھا۔ غوث پاک کی والدہ نے فرمایا، بیٹا اب کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے والدہ، اب چاند میرے پاس آیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے سرکار بغداد نے فرمایا، وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی، یعنی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر دن اور ہر زمانہ آپ سے اجازت لیتا ہے، اور اجازت لینے کے بعد میں تشریف لاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی عرفہ والا ہے۔ انشاءاللہ العظیم غوث پاک کی سوانح حیات اگلے جمعے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔